سو گائز لاسٹ لیکچر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپریٹنگ سسٹم کا انٹروڈکشن کہ وہ کیسے کیسے پرفارم ہوتا ہے، کیا کیا کرتا ہے، لیکن ہم نے اس میں یہ دیکھنا ہے کہ آپریٹنگ سسٹم کام کیا کرتا ہے. تو یہ جو ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے، اور اس میں جو ہے ایز آف یوز ہوتا ہے، کنوینس، اور اس کے بعد گڈ پرفارمنس اینڈ ڈونٹ کیئر اباؤٹ ریسورسز یوٹیلائزیشن. مینس ٹو سے کہ ہمیں اس میں جو بھی ریسورسز یوز ہو رہے ہیں ہمیں اس کے بارے میں کوئی فکر کرنے کی کوئی بات نہیں ہے. بٹ شیئرڈ کمپیوٹر سچ ایز مین فریم اینڈ منی کمپیوٹرس، مینس ٹو سے کہ جو ہمارے پاس مین فریم اور منی کمپیوٹرز ہیں وہ شیئریبل ہیں اور وہ اچھے طریقے سے کام بھی کر سکتے ہیں. یوزرز آف ڈیڈیکیٹڈ سسٹم سچ ایز ورک اسٹیشنز have dedicated resources but frequently use shared resources from server. مینس ٹو سے کہ اس میں صاف صاف بات لکھی ہوئی ہے کہ جو ہمارے پاس شیئرڈ ریسورسز ہوتے ہیں اس کو ہم لوگ آپریٹنگ سسٹم میں یوز کرتے ہیں ایز اے ریسورس. تو اس چیز کو بھی ہم لوگ مطلب کہ جو ڈفرینٹ ٹائپس آف ورک اسٹیشنز ہوتے ہیں اس کو ہم لوگ آپریٹنگ سسٹم میں یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب آتا ہے کہ ہینڈل کمپیوٹرز آر ریسورسز پور optimized for usability and battery life. مینس ٹو سے کہ ہمارے پاس اب موبائل فون ہو گیا یا پھر کوئی ایسی ڈیوائس ہو گئی جس کو کہ مطلب کہ ہم لوگوں کو پہلے چارج کرنا پڑے گا اور پھر اس کے بعد اس کو مطلب یوز کرنا پڑے گا. تو ایسے جو ہمارے پاس کمپیوٹر ریسورسز ہوتے ہیں وہ بہت ہی زیادہ پور ہوتے ہیں دیکھنے میں. مینس ٹو سے کہ ان کی بیٹری لائف کا دھیان رکھنا پڑتا ہے، اس کی یوزیبلٹی، اور پھر اس کے بعد اس کو آپٹیمائز کرنا پڑتا ہے، دوبارہ سے چارج کرنا پڑتا ہے، یہ سبھی چیزیں. اور سم کمپیوٹرز ہیو لٹل اور نو یوزر انٹرفیس، مطلب کہ کچھ کمپیوٹرز جو ہیں اب جیسے امبیڈڈ کمپیوٹرز آ جاتے ہیں، آٹو موبائلز آ جاتے ہیں، اس میں ہم لوگ انٹرفیس یوز نہیں کرتے. اینڈ اب آتے ہیں ہماری مین تھنگ. پہلے ہم لوگوں نے بہت ہی بیسک کانسیپٹس پڑھے تھے جو کہ ہم لوگ پرائمری کلاس سے یا چھوٹے لیول کی کلاس سے ہم کرتے تھے. اب ہم لوگوں نے دیکھنا ہے کہ اس کا جو گول ہے آپریٹنگ سسٹم کا وہ کیا ہے. فرسٹ آف آل تو یہ میموری مینیج کرتا ہے، سیکنڈ پروسیسر، تھرڈ ڈیوائس، اینڈ دین فائل مینجمنٹ، اور اس کے بعد آ جاتی ہے سیکیورٹی. مینس ٹو سے کہ فرسٹ آف آل ہم لوگوں نے میموری کو مینیج کیا، پروسیسر کو کیا، ڈیوائس کو کیا، فائل کو کیا، اینڈ دین اینڈ میں سیکیورٹی. اب میموری مینجمنٹ میں کیا آ جاتا ہے کہ ہمارے پاس دو طرح کی میموریز آتی ہیں. اس میں آ جاتا ہے پرائمری میموری، ٹھیک ہے، جس میں کہ ہم لوگ اپنا ڈیٹا اسٹور کر سکتے ہیں. سیکنڈ آ جاتی ہے ہمارے پاس سیکنڈری میموری، ٹھیک ہے. اور کیپ ٹریکس آف دا پرائمری میموری آئی ای وٹ پارٹ آف اٹ آر یوز بائی ہوم وٹ پارٹ آف آر ناٹ ان یوز. مینس سے کہ جو پارٹ ہمیں یوز کرنے کے لیے چاہیے ہوتا ہے وہ ہم لوگ یوز کر لیتے ہیں اور جو نہیں چاہیے ہوتا وہ ہم لوگ نہیں یوز کرتے. اب جیسے ہم لوگ لیپ ٹاپ جو ہے ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس کو بند کر دیتے ہیں اور بند کر کے ہم لوگ کرتے رہتے ہیں. لیکن یہ جو ہے یہ ہمارے پاس ٹیمپریری جو ہے اس کی بیٹری لائف میں ہم لوگ جب اس کو شٹ ڈاؤن کرتے ہیں تو اس میں جو ہمارا آپریٹنگ سسٹم ہے وہ ہماری فائلس کو بھی اسٹور رکھتا ہے، ہماری ہر چیز کو اسٹور رکھتا ہے. تو اسی میں جو ہے ہماری پرائمری میموری آ جاتی ہے. ان ملٹی پروگرامنگ آپریٹنگ سسٹم ڈیسائڈس وچ پروسیس ول گیٹ میموری اینڈ ہاؤ مچ. مینس سے کہ ہم لوگوں کو کتنی میموری چاہیے یا پھر ہم لوگ کتنی میموری کو پروسیس کر سکتے ہیں. اس کے بعد آ جاتا ہے ایلوکیٹس دا میموری وین دا پروسیسر ریکویسٹ اٹ ٹو ڈو سو. مینس ٹو سے کہ ہم لوگوں نے ایک انسٹرکشن جو ہے وہ میموری میں پاس کروائی اور پھر وہ نیکسٹ اس کو ریکویسٹ کرے گا کہ اس کو ایگزیکیوٹ کروا کے ہمیں واپس لیں. اور اس کے بعد آ جاتا ہے ڈی ایلوکیٹس دا میموری وین دا پروسیس نو لانگر نیڈس اٹ اور ہیز بین ٹرمینیٹڈ. مینس ٹو سے کہ جو ہمارے پاس میموری میں جس چیز کو ہم لوگوں نے ڈی ایلوکیٹ کیا ہوا ہے تو وہ مطلب کہ زیادہ اسپیس لے گی یا زیادہ ٹائم لے گی. تو اگر تو وہ زیادہ اسپیس لے گی یا زیادہ ٹائم لے گی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خود بخود ٹرمینیٹ ہو جائے گی. اینڈ نیکسٹ آ جاتے ہیں اب جیسے کہ ہمارے پاس میموری مینجمنٹ. ہم لوگوں نے کیا کیا کہ ہمارے پاس ایک آپریٹنگ سسٹم ہے، اس میں ہمارے پاس لیفٹ سائڈ پر جو ہے ہمارے پاس ایڈریسز ہیں اینڈ رائٹ سائڈ پر جو ہے ہمارے پاس جو ہے بیس ہے اور لمٹ ہے. ٹھیک ہے کہ ہم لوگوں نے اتنی لمٹ میں ہم لوگوں نے پروسیسر 1 رکھنا ہے، پروسیس 2 رکھنا ہے، پروسیس 3 رکھنا ہے. ٹھیک ہے.
اور ایسی جگہ بھی آتی ہے کہ جہاں پر ہمارے پاس جو ہے میموری وہ بالکل خالی ہوتی ہے، تو ہم نے ان کی بھی اسپیسیز فل کرنی ہوتی ہیں، اگر نہیں بھی ہے تو ہم لوگ اس کی اسپیسیز فل نہیں کریں گے۔ آگے آ جاتا ہے پروسیسر مینجمنٹ۔ پروسیسر مینجمنٹ میں کہ فرسٹ آف آل تو وہ پروسیس کرتا ہے، ٹھیک ہے، کیپ ٹریک آف دا پروسیسر، اور دوسرا یہ کرتا ہے کہ اس کا اسٹیٹس چیک کرتا رہتا ہے کہ اس کا اسٹیٹس کیا ہے، ٹھیک ہے۔ پروگرام ریسپانسبل فار دس ٹاسک نون ایز ٹریفک کنٹرولر، مینس سے کہ جو بھی اس کے پاس پروسیسرز آ رہے ہیں یا پروسیس آ رہے ہیں 1 2 3، تو ان چیزوں کو کنٹرول کرتا ہے، مینیج کرتا ہے اور آرگنائز کرتا ہے کہ ہم اگر تو پہلے آیا کوئی پروسیسر تو ہم لوگ اس کو کیسے مینیج کریں گے، کتنے منٹس کے لیے آیا، کتنی اسپیس لی ہے، وہ سارا کچھ اسی میں ٹریفک کنٹرولر میں آ جاتا ہے۔ ایلوکیٹس دا پروسیسر سی پی یو ٹو اے پروسیسر، ٹھیک ہے، ٹو اے پروسیس، مطلب کہ سی پی یو میں اس کو ایلوکیٹ کرتا ہے پروسیس کو، اور ڈی ایلوکیٹس جو ہے پروسیسر کو وہ تب ہوتا ہے جبکہ یہ نہیں چاہیے ہوتا، جیسے کہ اب ہم نے شٹ ڈاؤن کر دیا تو ہمیں یہ نہیں چاہیے پروسیسر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اب آ جاتا ہے کہ پروسیسر مینجمنٹ کیسے ہوتی ہے۔ فرسٹ آف آل ہمارے پاس جاب شیڈیولر اور پروسیس شیڈیولر جو ہے وہ اچھے طریقے سے کام کرنا چاہیے۔ ہم لوگوں نے کیا کیا کہ ہمارے پاس اندھا دھند جو ہے وہ پروسیس جو ہیں وہ آتے جا رہے ہیں جاب شیڈیولر میں، تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس کو آرگنائز کرتے ہیں، پہلے ہم پروسیس 1 اٹھائیں گے، پھر پروسیس 2 اٹھائیں گے، پروسیس 3 اٹھائیں گے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کا ٹائم تھوڑا ہو، یا کسی کا جو ارائیول ٹائم، جو بھی ہم لوگ نیکسٹ الگوریدمس پڑھیں گے اس میں میں اچھے طریقے سے بتاؤں گی کہ کیسے کرنا ہے۔ فی الحال بیک ٹو دا پوائنٹ، جب ہمارے پاس پروسیس آتے ہیں تو ہم لوگ 1 بائی 1 کر کے اس کو ارینج فارم میں ایگزیکیوٹ کرواتے ہیں۔ نیکسٹ آ جاتا ہے ہمارے پاس ڈیوائس مینجمنٹ۔ ڈیوائس مینجمنٹ میں کیا ہوتا ہے کہ یہ ٹریک کرتا ہے سبھی ڈیوائسیز کو جو بھی ہمارے کمپیوٹر کے ساتھ اٹیچ ہوئے ہیں یا ہم لوگوں نے کمپیوٹر سے نکال دیے ہیں، ان چیزوں کو جو ہے کنٹرول کرتا ہے۔ پروگرام رسپانسبل فار دس ٹاسک نون ایز ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائس کنٹرولر، مینس سے اب ہم نے ایک ماؤس اٹیچ کیا ہے تو اس کی انسٹرکشن فوراً کمپیوٹر کو بتا دے گا کہ ہاں ابھی جو ہے ماؤس جو ہے وہ ان پٹ ہوا ہے۔ جب میں اس کو نکال دوں گی تو وہ فوراً انسٹرکشن دے گا کہ اب جو ہے تمہارا ماؤس جو ہے وہ اتر چکا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد آ جاتا ہے کہ ڈیوائسز وچ پروسیس گیٹس دا ڈیوائس وین اینڈ فار ہاؤ مچ ٹائم، جیسے کہ ایک جو پروسیس ہے وہ آیا ہے کتنے ٹائم کے لیے اور وہ کتنے ٹائم کے لیے رہے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایلوکیٹ ہوتا ہے یہ بہت مطلب کہ بہت ایفیشینٹلی ورک کرتا ہے، اور اس کے بعد ہے ڈی ایلوکیٹس ڈیوائسز، مینس جیسے کہ ہم لوگوں نے ایک ڈیوائس اتار کے رکھ دی ہے تو پھر وہ بتا دے گا کہ ہاں جو تم نے ڈیوائس اتارا ہے وہ اس میں شو نہیں ہو رہا۔ اب آپریٹنگ سسٹم میں جو ہے ہمارے پاس ڈیوائس میں مینجمنٹ، جیسے کہ میں نے ماؤس کی ابھی اگزامپل دی تھی، اسی طرح ہمارے پاس ڈفرینٹ قسم کے جو ہیں ہمارے یہ ڈیوائسیز آ جاتے ہیں، جیسے پرنٹر ہو گیا، کی بورڈ ہو گیا، ماؤس ہو گیا، مانیٹر ہو گیا، ہارڈ ڈرائیو، اور یہ ایسی چیزیں۔ فی الحال تو جو یہ دور ہے اس میں جو ہے ہم لوگ جسٹ لیپ ٹاپ میں ایک بیٹری کا سوئچ ہی، مینس سے کہ بیٹری کو ہی پلگ ان کرتے ہیں، اس کے علاوہ جو ہے یو ایس بی ہو گئی یا پھر کوئی میموری کارڈ ہو گیا وہ اس چیز کو انسرٹ کرتے ہیں، اور ماؤس اور کی بورڈ اور یہ مانیٹر وغیرہ یہ اب یوز نہیں ہوتا۔ نیکسٹ بیک ٹو دا پوائنٹ، فائل مینجمنٹ۔ فائل مینجمنٹ جو ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ فیچر ہے اس کا آپریٹنگ سسٹم کا، کہ کیپس ٹریک آف انفارمیشن، لوکیشن، یوزز، اسٹیٹس، مینس سے کہ ہم لوگوں نے جو بھی انفارمیشن اس میں ڈالی ہے، کوئی فولڈر بنایا ہے، اس کی لوکیشن کہاں ہوگی، اس کو ہم نے یوز کہاں کرنا ہے، اس کا اسٹیٹس، ایوری تھنگ ول بی ایٹ فرنٹ آف دا یوزر، ٹھیک ہے، ایٹ فرنٹ آف آلسو ان کمپیوٹر، ٹھیک ہے۔ دا کلیکٹیو فیسلٹیز آر آفن نون ایز فائلس، مینس جیسے کہ جو جتنی بھی ہمارے پاس فیسلٹیز پرووائڈ ہوتی ہیں ہمارے پاس یہ فائل سسٹم کی طرح کام ہوتا ہے۔
اب جیسے ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ بھی پرانے وقتوں میں جو بھی ہمارے پاس ڈاٹا ہوتا تھا وہ ہم لوگ اس میں کسی کھاتے میں ایڈ کر لیا یا پھر کسی رجسٹر میں اس کو لکھ کر رکھ لیا کہ ہاں یہ ہمارے پاس ریکارڈ ہے. لیکن کمپیوٹر سے ہم لوگوں نے کیا کیا کہ اس سے ہم نے بھرپور فائدہ اٹھایا کہ جو بھی ہمارے پاس ڈاٹا ہے وہ کم سے کم اسپیس لیتا ہے اور ٹائم بھی بہت ہی کم لیتا ہے. The devices who gets the resources means to say کہ جو بھی resources ہوتے ہیں جو بھی resources یہ لیتا ہے اس چیز کو ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کس چیز کو کہاں پر رکھنا ہے. Allocates the resources means to say کہ اس کو arrange format میں رکھتا ہے. اور deallocates the resources means to say کہ جب ہم کوئی فائل کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں تو وہ deallocate کر دیتا ہے. نیکسٹ آ جاتا ہے کہ اس کی امپورٹنٹ ایکٹیویٹیز. امپورٹنٹ ایکٹیویٹیز میں یہی آتا ہے کہ اس کی سیکیورٹی کیا ہے, کنٹرول اوور سسٹم پرفارمنس کیا ہے, جاب اکاؤنٹنگ کیا ہے, ایرر ڈیٹیکٹنگ ایڈس, اگر کوئی فائل نہیں کھل رہی یا پھر اس میں کوئی ایرر آ گیا ہے تو وہ بتا دے گا. کوآرڈینیشن بٹوین ادر سافٹ ویئر اینڈ یوزر. سیکیورٹی میں کیا آتا ہے کہ ہم لوگوں نے جب اس کمپیوٹر کو پاسورڈ لگانا ہے اپنی پرسنل چیزوں کے لیے یا پھر کسی بھی چیز میں پاسورڈ لگانا ہے تو ہم لوگ اس چیز کو پاسورڈ لگا سکتے ہیں. کسی تھریٹ سے ہمیں اس چیز کو پریونٹ کر سکتے ہیں. بائی مینس آف پاسورڈ اینڈ سملر آف ٹیکنیکس پریونٹنگ ان آتھرائزڈ ایکسیس ٹو پروگرام اینڈ ڈیٹا. وہی چیز آ گئی کہ مطلب کہ اگر ہم لوگوں نے پاسورڈ جو ہے کہ ہماری جو امپورٹنٹ فائلس یا پھر فولڈرس جو ہیں وہ ڈیلیٹ کوئی نہ کر دیا, ادھر ادھر نہ کر دے, تو اس طرح سے ہم لوگ اس میں پاسورڈس لگا دیتے ہیں. اینڈ اس کے بعد ہے کہ کنٹرول اوور سسٹم پرفارمنس. ریکارڈنگ ڈیلیز بٹوین ریکویسٹ فار سروس اینڈ رسپانس فرام سسٹم. ٹھیک. اس کے بعد آ جاتا ہے جاب اکاؤنٹنگ. جاب اکاؤنٹنگ کیا کرتا ہے کہ ٹائم کو دیکھتا ہے اور ریسورسز کو دیکھتا ہے کہ اس میں کتنی جابس رن ہوئی ہیں یا یوزر نے کتنی فائلس جو ہیں وہ رن کی ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے ایرر ڈیٹیکٹنگ ایڈس. یہ جو ہے پروڈکشن آف ڈمپس, ٹریسز, ایررز, میسیجز اینڈ ادر ڈیبگنگ اینڈ ایرر ڈیٹیکٹنگ. جیسے کہ ہماری کوئی فائل یا فولڈر میں ایرر آ چکے ہیں, جیسے کہ وہ کھل نہیں رہی یا پھر اس میں کوئی ایسی پرابلم آ رہی ہے کہ وہ رن نہیں ہو پا رہی, تو وہ اس چیز کو ڈیٹیکٹ کر کے بتا دے گا کہ ہاں تمہاری اس فائل میں یہ والا مسئلہ ہے. کوآرڈینیشن بٹوین ادر سافٹ ویئر اینڈ یوزرز. کوآرڈینیشن مطلب کہ ہم لوگ اس کو کوآرڈینیٹ کرتے ہیں. اینڈ اسائنمنٹ آف کمپائلرز انٹرپٹرز مینس ٹو سے کہ ہم لوگ جب اس کو یوز کرتے ہیں, کمپائل کرتے ہیں, اسمبل کرتے ہیں, اینڈ ادر سافٹ ویئر ٹو دا ویریس یوزرز آف دا کمپیوٹر سسٹم. جیسے کہ اور کوئی سافٹ ویئر یا پھر یوزرز. Any question you can ask me, Frank.